اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانی، 9 معجزات واضح۔ سوال کر بنی اسرائیل سے اذ جاءہم، جب آئے ان کے پاس، فقال له فرعون، کہا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے، انی لأظنک، میں تجھے خیال کرتا ہوں اے موسیٰ جادو کیا ہوا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا غلبہ تھا، ہر حوالے سے سرمایہ دار بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، ہر حوالے سے خوب تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تو کل 72 لوگ تھے۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ ریان یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو کہتے تھے۔ فرعون نے بڑے ظلم کیے، 90,000 بچے صرف اس پر ذبح کرائے تھے کہ جادوگروں نے، کاہنوں نے خبر دے دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو لے جائے گا۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا فرعون قتل کروا دیتا۔ باقاعدہ ٹیمیں بن گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوئے، واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو خاند نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دی۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہاں سے فرعون کے باغ تک پہنچا دیا۔ جب وہاں صندوق لیا گیا، کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام ایک انگلی پیتے تو دودھ آتا، کسی سے شہد آتا، تو اس طرح انگلیاں چوس رہے تھے۔ اس وقت بھی روایات میں ہے کہ جو ٹیم مقرر تھی وہ چھریاں لے کے پہنچ گئی کہ اس بچے کو ہم ذبح کریں گے۔ تو حضرت آسیہ آڑے آئی، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بچہ نہیں ہے، ہم اس کو رکھیں گے۔ انہوں نے رکھا، فرعون سے کہا، پھر رہے۔ جب وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا۔ فرعون سے یہ بات بھی کہی گئی کہ ہماری قوم کو چھوڑ دو۔ ہے بھی لیڈر کا یہی کام، جب جائے 2 چیزوں کا مطالبہ تو رکھے۔ ایک اپنے علاقائی کام، دوسرا اپنی قوم کی آزادی۔ جس قوم نے ووٹ دیا اس کی آزادی چاہیے، ان کے کام چاہیے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہماری قوم کو چھوڑ دو۔ کام تو یہی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو اب یہ نکلے، آئے تھے تو 72 لوگ تھے، جب نکلے 6,70,000 لوگ تھے۔
جب فرعون کو پتہ چلا نا تو کہنے لگا کہ سارے کام تو وہی کرتے تھے، کھانے وہی پکاتے، کپڑے وہی دھوتے، باقی سارے مزدوری کے کام تو وہی کرتے تھے، اب کون کرے گا؟ یہ نظام قدرت ہے، اللہ نے کسی کو مال دے دیا، کسی کو طاقت دے دی کہ کام کرو، دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ صرف مالیت موجود ہو، کام کرنے والا کوئی نہ ہو، پھر بھی نظام نہیں چلتا۔ کام کرنے والے ہوں اور پیسے والے نہ ہوں، پھر بھی نظام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ اب فرعون نے اپنا لشکر پیچھے بھگایا۔ فرعون کا جو وزیر اعظم تھا وہ حامان تھا اس وقت۔ اسے کہا تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ 5 حصوں میں یہ لشکر تقسیم کیا گیا تھا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اور تھے۔ فرعون قلب جسے کہا جاتا ہے اس میں تھا، اور یہ لشکر 7 لاکھ سے زیادہ تھا۔ آگے والے، پیچھے والے، دائیں بائیں والے وہ الگ تھے۔ جس گروپ میں فرعون تھا وہ 7 لاکھ سے زیادہ تھا۔ ان کے پیچھے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات عطا کیے تھے۔ جیسے یہاں سے چلے، دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، تو نے ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم پر اعتماد نہیں تھا، تبھی دعا مانگی ان معی ربی سیہدی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا میری قوم کے ساتھ۔ پتہ نہیں ان کا ایمان کیسا، اپنے متعلق فرمایا بس۔ لیکن اللہ نے انعام کیا کیا کہ جی ٹھیک ہے، اپنا عصا پانی پہ مارو۔ ایک معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عصا عطا کیا تھا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے کام لیے۔ عصا ہاتھ میں تھا، آیا تو تھا جنت سے، آدم علیہ السلام لائے، چلتے چلتے یہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے اپنے داماد موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ تو اس عصا سے کام لیتے تھے۔ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولفیہا مآرب اخری، کہ فلاں فلاں کام ہم ان سے لیتے۔ تو یہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تو وہاں منظر بھی عجیب دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، جل نہیں رہا، اور درخت بھی ٹہنیاں نیچے ہیں، شاخیں نیچے ہیں اور بنیاد اوپر۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے ڈر جائے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ عصا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، فلاں کرتا ہوں فلاں۔ اب حکم ہوا کہ اس کو ڈالو۔ ڈالا گیا تو وہ سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پہلے وہاں دکھایا۔ اب ہے کہ ٹھیک ہے جی پکڑ لو، پکڑ لیا گیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو مضر بنائے، جس کو نافع بنائے۔ یہی ڈنڈا مفید تھا،
ڈال دیا گیا، مضر بن گیا، سانپ بن گیا۔ آگ مضر ہے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو مفید بن گئے۔ تو اللہ جس کو نافع بنائے، جس کو مضر بنائے، وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ عصا ہاتھ میں تھا، پھر فرعون کے پاس جب پہنچے وہاں بھی اسی معجزے کا اظہار ہوا۔ جب اس نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھا تو وہ عصا ڈال دیا، سانپ بن گیا۔ اور پروگرام بھی بڑا لمبا چوڑا رکھا گیا تھا، پورے لوگ بلائے گئے، بڑا میدان تھا، اس میں جادوگر بھی بلائے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 90 سے 90,000 جادو تھے، جادوگر۔ ہر ایک نے ایک رسی ڈالی، ایک ڈنڈی ڈالی، سانپ بن گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے بھی اپنا عصا ڈالا، وہ سانپ بن گیا کہ اب 90 اور 90 سارے جتنا سانپ بنے پھرتے تھے سب کو کھا گیا۔ بڑا کتنا تھا؟ فرعون اس وقت 7 منزلہ مکان کے آخری چھت پہ بیٹھا تھا، وہاں سے یہ نظارہ کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، یہ سانپ آیا، اس نے ایک جبڑا نیچے رکھا اور دوسرا جبڑا 7ویں منزل پہ رکھ دیا۔ تفسیر مزاری میں ہے کہ اس دن ایک دن میں فرعون کا پیٹ اتنا خراب ہوا ڈر کے مارے کہ 100 مرتبہ اسے واش روم میں جانا پڑا، اتنا ڈر گیا۔ دعویٰ انا ربکم الاعلی، میں رب۔ حالت یہ ہے، ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے دعویٰ خداوندی ہے اور دن میں 100 مرتبہ پین پتلون خراب کر دی، دعویٰ یہ۔ یہی عصا تھا، قوم نے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ مارا، اس سے 12 چشمے نکلے، اس سائڈ سے 3، اس سائڈ سے 3، ادھر سے 3، ادھر سے 3۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بنے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ، تم نے یہاں آنا ہے، تم نے یہاں سے پینا ہے، تم نے یہاں سے۔ کیا خیال ہے یہاں عقل کام کرتی ہے کہ عصا پتھر پر لگے اور پانی نکلے؟ سائنس جواب دے جاتی۔ یہی عصا تھا کہ پانی پہ مارا گیا تو 12 راستے بنے، 12 راستے بنے۔ اللہ نے بڑے انعامات کیے ان پر۔ ایک معجزہ عصا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یوں بغل میں ہاتھ مبارک پھیرتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکتا تھا، یہ بھی دکھایا لیکن نہ مانا۔ ایک معجزہ قوم فرعون پہ عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے قحط سالی مسلط کر دی، قحط مسلط کر دیا، بیماری لگا دی طاعون کی۔ پھر آتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سے جان چھڑائی، پھر وہی اکڑ گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک عذاب ان پہ یہ بھیجا
کہ جو چیز لے کے بیٹھتے وہ خون ہو جاتی۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ بنی اسرائیلی اور قبطی اکٹھے بیٹھے، اس کے برتن میں خون ہو جاتا تھا، اس کا برتن ٹھیک ہوتا تھا۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ برتن کی تبدیلی کی گئی، اس کا خون ہو گیا، وہ ٹھیک ہو۔ یہ آزمائش بھی آئی ان پہ، لیکن پھر ایک آزمائش ان پر یہ آئی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جس چیز کا برتن لے کے بیٹھے ہوتے تھے، جس جگہ بیٹھے ہوتے تھے، جس بستر پہ بیٹھے تھے، مینڈک ہی مینڈک، کٹھے کٹھے بسترے لگا رکھے ہیں۔ بنی اسرائیلی میں کچھ نہیں، قبطی کے بستر پر مینڈک ہی مینڈک، نہ اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے۔ روٹی کھانے لگے تو مینڈک آ جاتے تھے، سالن لے کے بیٹھے مینڈک ہی مینڈک۔ اللہ نے یہ عذاب مسلط کیا۔ اس سے جان چھوٹی تو ایک یہ بھی عذاب آیا کہ کھٹمل اور جوئیں ہی جوئیں، کپڑوں پہ جوئیں، بستر پر جوئیں، کھانے پینے کی اشیاء میں جوئیں ہی جوئیں مسلسل، یہ عذاب آ جاتا۔ طرح طرح کے عذاب میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا۔ ایک یہ بھی عذاب آیا، ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ نے ان کے مالوں کو مٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کی شکل ہی مسخ کر دی، جتنا درہم دنانیر سونا رکھا ہوا تھا وہ پتھر بن گئے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس طرح کی کوئی نشانی پوچھی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ انڈے نکالے، فرمایا دیکھو یہ انڈے ہیں اور یہ پتھر بنے پڑے، یہ فرعون کے زمانے کے تھے، یہ اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں تھے۔ تو اللہ نے بڑے عذاب دیے، ان کی شکلیں بھی مسخ کر دی، پھر سب کی تباہی آئی۔ تباہی کا رنگ بھی دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکل گیا، فرعون کا سارا لشکر داخل ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے نا تو ثقلین انسان اور جن کے علاوہ باقیوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی شکل تھی، تو فرعون کی سواری پانی میں داخل نہیں ہو رہی تھی، اس راستے پہ نہیں جا رہی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل امین نے اپنی سواری سامنے سے دوڑائی، تو الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف تو جاتا ہی ہے۔ تو جب سارے پانی میں چلے گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو چل۔ فرعون اس وقت کہہ رہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت کیچڑ اٹھا اٹھا کے فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ اس بدبخت کو ایمان نصیب نہ ہو، کہ گستاخ نبی ہے۔ گستاخ نبی جبریل کو بھی برداشت نہیں کہ اللہ کے رسول، وہ منظر بڑا عجیب تھا
کہ وہ یہ کہنے لگا تھا اور میں کیچڑ اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ اس کو یہ نصیب نہ ہو، یہ گستاخ ہے۔ کافر ہو اس کو توفیق مل جاتی ہے، گستاخ کو توفیق نہیں ملا کرتی، گستاخ کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیاں، 9 معجزات واضح واضح۔ آپ فرمایا فسال، سوال کر بنی اسرائیل سے، پوچھو ان سے، ایسے واقعات حادثات پیش آئے نہیں آئے؟ اس جا ہم جب آئے ان کے پاس، تو جس وقت دلائل کی دنیا میں کچھ نہ بچے نا، آدمی دلائل میں بات نہ کر سکے، تو پھر آگے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات کو کسی طرح داغدار کرو، اس کی شخصیت کو بدنام کرو تاکہ پھر یہ بات نہ کر سکے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے مار پٹائی، کٹائی، جلا وطنی، یہی کچھ اپنایا گیا۔ فقال له فرعون، فرعون نے ان کو کہا انی لاظنک، میں تو تجھے خیال کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تجھ پہ جادو کیا گیا، تیری عقل کام نہیں کرتی، تو مسحور ہے، تجھ پہ جادو کیا گیا۔ یہ مرحلہ جس وقت آتا ہے کہ بھئی یہ نکما ہے، بیکار ہے، کوئی حال نہیں ہے، تو بالکل اب وہی صورتحال ہے۔ کیا منظر ہوگا کل قیامت کے دن؟ سارا دن صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، عشاء تک، سونے تک قرآن کی تلاوت، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جہالت کے اڈے۔ تو یہ آنکھیں بند ہوں گی، آگے والی آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا۔ مجھے اور آپ کو احتیاط چاہیے قرآن اور حدیث کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں محتاط زبان استعمال کرے۔ جادوگر بتایا قال لقد علمت، تحقیق میں تجھے جانتا ہوں، ما انزلہ جو اتارا ہؤلاء، نہیں اتارا اس کو الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے، بصائر، روشنی کے لیے، عبرت کے لیے اتارا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تجھے خیال کرتا ہوں اے فرعون تباہ شدہ، کہ اللہ تجھے تباہ کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔